معارج کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں ایک متعین حق ہے، للسائل سوال کرنے والوں کے لیے، والمحروم اور محروم لوگوں کے لیے۔ لہٰذا ان آیت مبارکہ کا جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ کہ میری شخصیت کے اندر جو خامیاں اور کمیاں ہیں میں ان کو ٹھیک کیسے کر سکتی ہوں، میں اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو خوبصورت کیسے بنا سکتی ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جس عمل کا ذکر کیا گیا تھا وہ عبادت تھی اور وہ نماز تھا، جس کو ہم نے تفصیل سے جان لیا۔ اب یہاں پہ جو دوسرا عمل بیان کیا جا رہا ہے وہ گویا کہ حقوق العباد سے کہہ لیں یا مالی عبادت کے ساتھ کہہ لیں، اور اس میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر کو جانیں، یہاں پہ ایک بات بہت غور طلب ہے کہ کیا میرا مال خرچ کرنا جو ہے وہ بھی میرے کردار کو خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی میری شخصیت کی خامیوں کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہوتا ہے؟ تو اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے جانے والا ہر مال، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تو گویا کہ وہ کاغذ کا نوٹ یا جو بھی مال آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے اندر کی خامیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں یا ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور سیم ٹائم جو ہے آپ کا یہی مال خرچ کرنا جو ہے وہ آپ کے اندر کے کسی ٹیلنٹ کو، آپ کی خوبی، آپ کی صلاحیت، جو بھی اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہوا ہے اس کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ میں ہمارا باقاعدہ یہ موضوع ہے کہ صدقہ جو ہے، مال خرچ کرنا جو ہے وہ کس کس انداز میں انسان کو فائدہ دیتا ہے، تو اس کی ایک جھلک جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ لہٰذا اس بات کو میں دوبارہ دہرا رہی ہوں جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ ہماری عبادات کا جو ظاہری نظام ہے اسی طریقے سے اس کا ایک روحانی نظام بھی ہے۔ ہم جو عبادت بھی کرتے ہیں اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت پہ اور ہمارے اندر کی دنیا پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا بظاہر مال تو دنیا میں خرچ کیا جا رہا ہے، یہ دنیاوی معاملہ نظر آتا ہے، حقوق العباد سے نظر آتا ہے، مگر اس خرچ کرنے کا تعلق بھی جو ہے وہ ہماری شخصیت کے اندر کے انسان کے ساتھ ہے، ہماری روحانی دنیا کے ساتھ، ہماری آخرت کے نظام کے ساتھ ہے۔ گویا کہ ہماری ہر عبادت بیک وقت دو طرح کے فائدے دیتی ہے، ایک دنیاوی فائدہ دیتی ہے اور ایک ہمیں آخرت کا فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ نماز ہے اور چاہے جیسے یہاں پہ اب مال کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم اپنی ہر عبادت کے اوپر غور کریں گے۔ یہ جو عمل میں نے ابھی کیا ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ نماز ہے، جہاد ہے، کچھ بھی ہے، اس کا میری ظاہری دنیا پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور اس کا میری باطنی دنیا پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اور پھر انہی عبادات کا جو ہے وہ دو دنیاؤں کے ساتھ بھی تعلق ہے، یعنی کہ یہ عبادات جو ہے مجھے اس دنیا میں کیا فائدہ دے رہی ہیں اور یہ مجھے آنے والی دنیا میں کیا فائدہ دیں گی۔ یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات، اہل علم جو فرماتے ہیں کہ ہم جو کہ لالچ رکھنے والی قوم ہیں اور ہماری نفس کے اندر جو ہے یہ حرص پائی جاتی ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات کا فائدہ صرف مرنے کے بعد ہی ہوگا، صدقہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، نماز کے اثرات مرنے کے بعد دیکھے جائیں گے۔ لیکن نہیں، قرآن کی بات کہتا ہے کہ تمہاری عبادات کے فائدے پہلے تمہیں دنیا میں اللہ پاک دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت میں دکھاتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی ذات اس کو بھی دنیا کا بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہ بہت غور طلب باتیں ہیں، ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، تو شاید جو میں الفاظ میں نہ سمجھا سکوں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں اور دلوں میں آپ کے تدبر سے ڈال دے گا۔ اب آیت مبارکہ میں جو حق و معلوم کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں یہ مکی آیت ہے، زکوٰۃ کا بھی پراپر سسٹم تو یہاں پہ آیا نہیں تھا، لہٰذا اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ زکوٰۃ سے پہلے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پہ اہل علم جو بہت ہی خوبصورت اور گہرا نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ لفظ زکوٰۃ کے اوپر بھی اگر غور کیا جائے تو یہ زکوٰۃ سے نکلا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، نشو و نما کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، اسی لفظ سے تزکیہ کا لفظ نکلا ہے، اور تزکیہ جو ہے یہ روحانی پروسیس ہے کہ اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرنے کا عمل جو ہے وہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں جب انسان تزکیہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو کہ ہماری شخصیت، ہماری روح کی خوبصورتی کے لیے یا اس کی نشو و نما کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، تو تزکیے میں انسان جو ہے ایسی رکاوٹوں کو، ایسے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ لفظ جو اللہ پاک نے ہمیں مال کے ساتھ متعلق دیا ہے، زکوٰۃ لفظ، اس کے اندر ہی یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ظاہری طور پہ آپ کے مال کو پاک کرتی ہے اور باطنی طور پہ یہ آپ کی شخصیت کو اور آپ کی روح کو جو ہے وہ پاک کرتی ہے۔
مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہاں پہ زکوٰۃ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، ہمارے کردار کے ساتھ، ہماری شخصیت کے ساتھ، ہمارے اندر کی خوبصورتی کے ساتھ۔ اور انسان کو کون سا عمل ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ رزق دیتا ہے، اس کو نہیں نیک بننے دیتا، اس کی شخصیت کو خوبصورت نہیں بننے دیتا، وہ دنیا کی محبت اور مال کی لالچ ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا جو ہے یہ اس کی روح کے اوپر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، یہ اس کو روحانی ترقی دے رہا ہوتا ہے، اور جتنی اس کی روح جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ اتنے ہی ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ 10 کا نوٹ دیں، اپنا بچا ہوا کھانا دیں، یا کوئی بھی بہترین چیز بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، تو آپ کا ہر وہ دینا جو ہے وہ آپ کو روحانی ترقی دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ غور طلبات مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مکی آیت ہے، یہاں پہ زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو صرف زکوٰۃیں ہی نہیں دیتے بلکہ زکوٰۃ سے ہٹ کر اور بھی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک کا بہت خاص طبقہ جو ہے وہ صرف یہی سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دے کے جو ہے ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتے ہیں، اگرچہ فرض لحاظ سے تو وہ واقعی بری ہو جاتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا بھی بہرحال ایک خوبصورت اچھا عمل ہے، مگر جو قرآن جن لوگوں کی تعریف کرتا ہے وہ یہ کہ یہ صرف زکوٰۃوں کے اوپر نہیں رہتے، کہ صرف اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں زکوٰۃ دے ہی دوں۔ لیکن صحیح انسان جو ہوتا ہے وہ محض زکوٰۃ کا انتظار نہیں کرتا رہتا، وہ سال گزرنے کا انتظار نہیں کرتا رہتا، وہ روز جو کچھ بھی اس سے ہوتا ہے، جب جس وقت جس موقع پہ اللہ پاک اس کو توفیق دیتا ہے وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر اہل علم جو نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس اتنا تھا ہی نہیں، آپ نے اتنا جمع ہی نہیں کیا کہ جس کے اوپر سال گزرے اور پھر آپ علیہ السلام ان کی زکوٰۃ دیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس تو جو بھی آتا تھا آپ علیہ السلام خرچ کر دیا کرتے تھے، لہٰذا خرچ کرنے والوں کا یہ بہت اعلیٰ درجے کا معیار ہے کہ ان کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ جن کی وہ زکوٰۃ نکال سکیں۔ لیکن ہم لوگ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ بھی نکالیں اور زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صدقہ بھی دیں۔ یہ موضوع سورہ بقرہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوا ہے، مگر بہت اہم بات یہ کہ یہ جو میں صدقہ دے رہی ہوں یہ سامنے والے کی کس حد تک ضرورت پوری کرے گا میں نہیں جانتی، اس کا مسئلہ حل ہوگا میں نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ خرچ کرنا جو ہے میری روح کو بہت فائدہ دے گا، میرے کردار میری شخصیت کو بہت فائدہ دے گا۔ تو گویا کہ ہم کسی کو دے کے پھر کیا احسان کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کسی کو دے کے گویا کہ اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دینا سامنے والے سے زیادہ مجھے اور میری ذات کو فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں اس نیکی کے کرنے کے 2 انداز بتائے گئے، للسائل والمحروم، کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو آ کے آپ سے سوال کرے گا، مانگے گا اور لے جائے گا، لہٰذا ایسے شخص کو بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا ہوتا ہے۔ لیکن محروم کون سا شخص ہے؟ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنی خودداری کو کسی کے آگے جھکائے گا نہیں، لہٰذا ایسے طبقے کو بھی اپنے مال سے دینا جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اس پہ جو ملتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو ترقی دیتے ہیں وہ بے مثال ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے تم انہیں کیسے ڈھونڈو گے؟ تو تم ان کو ان کے چہرے کی اداسیوں سے پہچانو گے، ان کے چہرے کے نشانات کے ساتھ پہچانو گے۔ تو گویا کہ اب یہ پہچاننے کا عمل کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو وقت بھی نکالنا پڑے گا، کسی کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے پڑیں گے، اور آپ کسی کی ذات کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ بندہ کس پریشانی میں ہے۔ تو اپنی زندگی سے نکل کے آپ کسی دوسرے کے لیے سوچیں گے تو پھر آپ اس کو پہچان سکیں گے، اور وہ جو آپ سے نہیں مانگے گا اور پھر آپ اس کو جس انداز میں دیں گے۔ بعض لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوتے، وہ صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتے، ان کی خودداری کے اوپر ٹھیس پہنچتی ہے، ہم انہیں ہدیہ کر کے دیتے ہیں یا کسی اور انداز سے انہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک با اختیار انسان جو ہے وہ محض کسی کی سیلری بڑھا کے بھی جو ہے یہ عمل کر سکتا ہے، کسی کا کرایہ گھٹا کے بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کسی کو بل کی کم مقدار بتا کے بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ نیکی کرنے کی بڑی جہات ہوتے ہیں، بڑے انداز ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو فیل بھی نہ ہو، مگر اس کے لیے زندگی میں کیا ہو جائے؟ آسانیاں ہو جائیں۔ تو اب یہ سب کچھ کون کرے گا؟ اتنا پلان کر کے نیکی کون کرے گا؟ سوچ کے، محنت کر کے، ڈھونڈ کے کون کرے گا؟ جو کرے گا تو پھر یہ عمل اس کی روح کو کہاں لے کر جائے گا؟ اس کی روحانیت کو، اس کے کردار کو کس اعلیٰ معیار کے اوپر لے کے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور یہاں پہ مفسرین کرام جو مسلسل یہ نکتہ تفسیر میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ انسان جب بخیل ہوتا ہے تو وہ صرف مال کا بخیل نہیں ہوتا، وہ کسی کے ہنر دینے میں، کسی کو صلاحیت دینے میں، مشورہ دینے میں بہت انداز ہیں بخل کے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان دینے والا ہوتا ہے تو صرف وہ مال ہی نہیں دیتا، بعض اوقات وہ اپنا وقت بھی دینا پڑتا ہے، اپنی صلاحیت دینی پڑتی ہے، اپنا ہنر دینا پڑتا ہے، اپنا مشورہ دینا پڑتا ہے، کسی کو ایک امید دینی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مال بالکل نہیں چاہیے ہوتا، وہ خود دینے والوں میں سے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ محروم ہوتے ہیں، انہیں کسی کے لیے خوشی چاہیے ہوتی ہے، انہیں کسی کا وقت چاہیے ہوتا ہے، کوئی امید، کوئی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ لہٰذا دینے والا جو ہوتا ہے وہ صرف ایک انداز سے نہیں دیتا، بلکہ وہ ہر انداز سے دینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک اللہ ہمیں مال کے ذریعے بھی دینے والا بنا، اور جو آپ نے مجھے صلاحیت دی ہے وہ بھی مجھے اپنی راہ میں دینے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔